الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ آج ہم جمعہ کی شرائط کے بارے میں سنتے ہیں۔ جمعہ فرض عین ہے اور اس کی فرضیت ظہر سے زیادہ مؤکد ہے، اور اس کا منکر کافر ہے۔ جمعہ کا انکار کر دے وہ کافر ہے۔ جمعہ پڑھنے کے لیے 6 شرائط ہیں کہ ان میں سے ایک شرط بھی فوت ہوگی تو جمعہ نہیں ہوگا۔ پہلی شرط مصر یا فنائے مصر۔ مصر وہ جگہ ہے جس میں متعدد کوچے اور بازار ہوں، اور وہ ضلع یا ضلع کا حصہ ہو کہ اس سے متعلق دیہات گنے جاتے ہوں، اور وہاں کوئی حاکم ہو کہ اپنے دبدبہ کے سبب مظلوم کا انصاف ظالم سے لے سکے، یعنی انصاف پر قدرت کافی ہے، اگرچہ نا انصافی کرتا اور بدلہ نہ لیتا ہو۔ اور مصر کے آس پاس کی جگہ جو مصر کی مصلحتوں کے لیے ہو اسے فنائے مصر کہتے ہیں، جیسے قبرستان، گھوڑ دوڑ کا میدان، فوج کے رہنے کی جگہ، کچہریاں، اسٹیشن یا اس طرح کی چیزیں، یہ فنائے مصر ہیں۔ دوسری شرط ہے سلطان اسلام یا اس کا نائب جسے جمعہ قائم کرنے کا حکم دیا۔ سلطان عادل ہو یا ظالم جمعہ قائم کر سکتا ہے۔ یوں ہی اگر زبردستی بادشاہ بن بیٹھا، یعنی شرعاً اس کو حق امامت نہ تھا، مثلا وہ کرشی نہ ہو اور کوئی شرط مفقود ہو، تو یہ بھی جمعہ قائم کر سکتا ہے۔ یوں ہی اگر عورت بادشاہ بن بیٹھی تو اس کے حکم سے جمعہ قائم ہوگا، یہ خود جمعہ قائم نہیں کر سکتی۔ بادشاہ نے جسے جمعہ کا امام مقرر کر دیا وہ دوسرے سے بھی پڑھوا سکتا ہے، اگرچہ اسے اس کا اختیار نہ دیا ہو کہ دوسرے سے پڑھوا لے۔ جب ایک بندے کو بادشاہ نے مقرر کر دیا کہ یہ امام ہے، جمعہ پڑھائے گا، تو اب وہ کسی دوسرے سے بھی پڑھوا سکتا ہے۔ امام جمعہ کی بلا اجازت کسی نے جمعہ پڑھایا، یا اگر امام یا وہ شخص جس کے حکم سے جمعہ قائم ہوتا ہے شریک ہو گیا تو ہو جائے گا، ورنہ جمعہ نہیں ہوگا۔ جس بندے کو امام جو جمعہ پڑھاتا ہے اس نے اجازت نہیں دی کہ وہ جمعہ پڑھائے، تو وہ جمعہ قائم خود بخود نہیں کر سکتا۔ ہاں، اگر اس نے قائم کر لیا تھا اور امام آ گئے اس کے پیچھے جمعہ پڑھ لیا، تو اب وہ اجازت ہی سمجھی جائے گی، اب اس کا جمعہ ہو جائے گا، ورنہ نہیں ہوگا۔ حاکم شہر نابالغ یا کافر ہے، اور اب وہ نابالغ بالغ ہوا یا کافر مسلمان ہوا، تو اب بھی جمعہ قائم کرنے کا ان کو حق نہیں۔ البتہ اگر جدید حکم ان کے لیے آیا یا بادشاہ نے کہہ دیا تھا کہ بالغ ہونے یا اسلام لانے کے بعد جمعہ قائم کرنا، تو قائم کر سکتا ہے۔ تیسری شرط ہے ظہر کا وقت ہو، یعنی وقت ظہر میں نماز پوری ہو جائے۔ تو اگر نماز جاری تھی اور تشہد کے بعد عصر کا وقت آ گیا تو جمعہ باطل ہو گیا، ظہر قضا پڑھیں گے۔ یعنی اتنی تاخیر کی، اتنی لیٹ جمعہ پڑھا کہ جب پڑھ رہے تھے تو عصر کا وقت شروع ہو گیا، تو ایسی صورت میں جمعہ باطل ہو گیا۔ اس میں کیا ہے کہ عصر کا وقت آنے سے پہلے پہلے سلام پھیر دیں جمعے کا، یہ ضروری ہے۔ اور اگر سلام نہیں پھیرا اور جمعے کا وقت ختم ہو گیا، عصر کا وقت آ گیا، تو اب یہ جمعہ نہیں ہوگا، اب ظہر قضا کر کے پڑھیں گے۔ مقتدی نماز میں سو گیا تھا، آنکھ اس وقت کھلی کہ امام سلام پھیر چکا ہے، تو اگر وقت باقی ہے جمعہ پورا کر لے، ورنہ ظہر کی
قضا پڑھے، یعنی نئے سرے سے دوبارہ ظہر کی نماز پڑھے گا، چونکہ جمعہ تو اس نے فوت کروا لیا۔ یوں ہی اگر اتنی بھیڑ تھی کہ رکوع و سجود نہ کر سکا یہاں تک کہ امام نے سلام پھیر دیا، تو اس میں بھی وہی صورتیں ہیں۔ چوتھی شرط ہے خطبہ۔ خطبہ جمعہ میں شرط یہ ہے کہ وقت میں ہو، اور نمبر 2 نماز سے پہلے ہو، نمبر 3 ایسی جماعت کے سامنے ہو جو جمعہ کے لیے شرط ہے، یعنی کم سے کم خطیب کے سوا 3 مرد ہوں تو خطبہ ہو سکتا ہے، ورنہ خطبہ بھی نہیں ہوگا، اور اتنی آواز سے ہو کہ پاس والے سن سکیں۔ اگر کوئی امر مانے نہ ہو تو اگر زوال سے پیشتر خطبہ پڑھ لیا یا نماز کے بعد پڑھا یا تنہا پڑھا یا عورتوں بچوں کے سامنے پڑھا تو ان سب صورتوں میں جمعہ نہیں ہوگا، اور اگر بہروں یا سونے والوں کے سامنے پڑھا یا حاضرین دور ہیں کہ سنتے نہیں یا مسافر یا بیماروں کے سامنے پڑھا جو عاقل بالغ مرد ہیں تو ہو جائے گا۔ خطبہ ذکر الہی کا نام ہے، اگرچہ صرف ایک بار الحمدللہ یا سبحان اللہ یا لا الہ الا اللہ کہا، اسی سے فرض ادا ہو گیا، مگر اتنے ہی پر اکتفا کرنا مکروہ ہے لیکن اس کا فرض ادا ہو جائے گا۔ چھینک آئی اور اس پر الحمدللہ کہا یا تعجب کے طور پر سبحان اللہ یا لا الہ الا اللہ کہا تو فرض ادا نہیں ہوا۔ چھینک آنے پر اس نے الحمدللہ کہا، خطبے کی نیت سے نہیں بلکہ اس چھینک پر کہا، اور یا تعجب کسی بات پر تعجب ہوا، کوئی چیز دیکھی کہا سبحان اللہ، تو ایسی صورت میں خطبہ نہیں ہوا۔ خطبہ اور نماز میں اگر زیادہ فاصلہ ہو جائے تو وہ خطبہ کافی نہیں۔ خطبہ اور نماز میں زیادہ دیر ہو گئی تو آپ خطبہ دوبارہ پڑھیں گے اور پھر جماعت کروائیں گے، یہ خطبہ اب نہیں چلے گا۔ سنت یہ ہے کہ 2 خطبے پڑھے جائیں اور بڑے بڑے نہ ہوں، اگر دونوں مل کر طوال مفصل سے بڑھ جائیں تو مکروہ ہے، خصوصاً سردیوں میں۔ خطبہ میں یہ چیزیں سنت ہیں، نمبر 1 خطیب کا پاک ہونا، نمبر 2 کھڑا ہونا، نمبر 3 خطبہ سے پہلے خطیب کا بیٹھنا، نمبر 4 خطیب کا منبر پر ہونا، نمبر 5 سامعین کی طرف منہ ہونا، نمبر 6 قبلہ کو پیٹ کرنا، اور بہتر یہ ہے کہ منبر محراب کی بائیں جانب ہو، منبر محراب کی الٹی طرف ہو۔ نمبر 7 حاضرین کا متوجہ با امام ہونا، یعنی سارے حاضرین امام کی طرف متوجہ ہوں، یہ ہونا سنت ہے۔ نمبر 8 خطبہ سے پہلے اعوذ باللہ آہستہ پڑھنا، یہ سنت ہے۔ نمبر 9 اتنی بلند آواز سے خطبہ پڑھنا کہ لوگ سنیں، بالکل اپنے منہ میں نہ پڑھتا رہے بلکہ اتنی آواز سے پڑھے کہ لوگ اس کو سن لیں۔ نمبر 10 الحمد سے شروع کرنا۔ نمبر 11 اللہ پاک کی ثنا کرنا۔ نمبر 12 اللہ کی وحدانیت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دینا۔ نمبر 13 حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ نمبر 14 کم سے کم 1 آیت کی تلاوت کرنا، خطبے میں کم از کم 1 آیت کی تلاوت کی جائے۔ نمبر 15 پہلے خطبہ میں واعظ و نصیحت ہونا۔ نمبر 16 دوسرے میں حمد و ثنا، شہادت اور درود کا اعادہ کرنا۔ نمبر 17 دوسرے میں مسلمانوں کے لیے دعا کرنا۔ نمبر 18 دونوں خطبے ہلکے ہونا۔ نمبر 19 دونوں کے درمیان بقدر 3 آیت پڑھنے کے بیٹھنا۔ مستحب یہ ہے کہ دوسرے خطبہ میں آواز بنسبت پہلے کے آہستہ ہو، اور خلفائے راشدین اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جان ان کا ذکر ہو۔ بہتر یہ ہے کہ دوسرا خطبہ الحمدللہ سے
شروع کیا جائے اور آگے بندہ پڑھتا جائے۔ تو یہ خطبے کی سنتیں تھیں۔ نمبر 5 ہے، 5ویں شرط ہے جماعت کا ہونا، یعنی امام کے علاوہ کم سے کم 3 مرد ہوں، پھر جمعہ ہو سکتا ہے۔ اگر 3 سے بھی کم ہے، امام کے علاوہ 3 بھی نہیں ہیں، 2 ہیں، پھر جمعہ نہیں ہو سکتا۔ اگر 3 غلام یا مسافر یا بیمار یا گونگے یا ان پڑھ مقتدی ہوں تو جمعہ ہو جائے گا، اور صرف عورتیں یا بچے ہوں تو اب جمعہ نہیں ہوگا۔ خطبے کے وقت جو لوگ موجود تھے وہ بھاگ گئے اور دوسرے 3 شخص آ گئے تو ان کے ساتھ امام جمعہ پڑھے، یعنی جمعہ کی جماعت کے لیے انہی لوگوں کا ہونا ضروری نہیں جو خطبہ کے وقت حاضر تھے، بلکہ ان کے غیر سے بھی ہو جائے گا۔ نمبر 6، اذن عام ہو، یعنی مسجد کا دروازہ کھول دیا جائے کہ جس مسلمان کا جی چاہے بغیر کسی روک ٹوک کے وہ آ کر جمعہ پڑھے۔ اگر ایسی مسجد ہے جہاں پر صرف یہ اجازت ہے کہ جو اندر رہتے ہیں بس وہی پڑھیں گے، باہر والے نہیں پڑھیں گے، تو پھر ایسی مسجد میں جمعہ نہیں ہوگا۔ اذن ہونا، اذن عام ہو کہ جو جس کا دل چاہتا ہے وہ آئے اور آ کر جمعہ پڑھے۔ جمعہ واجب ہونے کے لیے 11 شرطیں ہیں، ان میں سے ایک بھی معدوم ہو تو فرض نہیں۔ یہ جمعہ کی قائم کرنے کی شرائط تھیں 6 شرطیں، کہ یہ 6 شرطیں ہوں گی تو وہاں پر جمعہ ہو سکتا ہے جس جگہ جمعہ ہم نے پڑھنا ہے، اور اگر ان میں سے کوئی بھی شرط فوت ہو جائے تو پھر وہاں پر جمعہ نہیں ہو سکے گا۔ اللہ کریم ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔